اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، چلیں پارٹ 25 کا آغاز کرتے ہیں۔ مما جانی نے کہا مجھے شکر پر ایک حکایت یاد آ گئی۔ امام غزالی نے یہ حکایت احیاء العلوم میں لکھی ہے۔ سعدیہ نے حسب معمول جلدی سے کہا کون سی حکایت؟ مما جانی نے مسکراتے ہوئے کہا بھائی صبر، سنا رہی ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ خراسان سے حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ الرحمہ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا آپ نے اپنے دوستوں کو کس حال میں چھوڑا؟ سیدنا ابراہیم بن ادم نے فرمایا میں نے انہیں اس حال میں چھوڑا ہے کہ اگر انہیں بغیر سوال کے دیا جائے تو شکر ادا کرتے ہیں اور اگر نہ دیا جائے تو صبر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ کا گمان تھا کہ سوال نہ کرنے کا وصف بیان کر کے انہوں نے خراسان کے فقراء کی تعریف کی ہے، لیکن یہ سن کر حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ حال تو بلخ کے کتوں کا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم نے پوچھا اے ابو اسحاق بلخ کے فقراء کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا ہمارے فقراء کی حالت یہ ہے کہ اگر انہیں نہ دیا جائے تو شکر کرتے ہیں اور اگر دیا جائے تو ایثار کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم نے حضرت سیدنا شقیق بلخی علیہ الرحمہ کے سر کا بوسہ لیا اور فرمایا اے استاد محترم آپ نے سچ فرمایا۔ مما جانی نے کہا ذکر و شکر کے بعد ایک اہم نصیحت کی جا رہی ہے۔ سعدیہ نے پوچھا کیسی نصیحت؟ دنیا کی امامت کا شرف امت مسلمہ کو دے دیا گیا، مگر یہ آسان کام تو نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اس راہ میں تو بڑے مسائل ہیں، اس کے لیے ایک مسلمان کی شخصیت سازی نہایت ضروری ہے۔ اگر وہ اسلام کے ثمرات سے خود ہی فائدہ نہیں اٹھا پایا تو دوسروں تک کیسے پیغام پہنچائے گا؟ مثال کے طور پر ایک کمپیوٹر سائنس کا انجینئر ایک ایسا سافٹ ویئر بناتا ہے جس سے مشین میں داخل ہو اور مشین انسانی جسم میں پیدا ہونے والی ہر بیماری کے بارے میں بتا دے، آئندہ کون سی بیماری اس کے جسم میں جنم لے سکتی ہے اس کے بارے میں بھی بتا دے، مشین اس مریض کا ڈائٹ پلان اور دوا بھی بتا دے، اس کا پرہیز اور مفید غذائیں بھی بتا دے۔ لیکن یہ انجینئر خود اس مشین میں داخل نہ ہو، اس کا پریکٹیکل بھی نہ دکھائے، اس مشین کا ڈیمو نہ دے، اور اس انجینئر کی خواہش یہ ہو کہ اس کی مشین ساری دنیا خرید لے۔ مما جانی نے پوچھا کیا کوئی اس مشین کو خریدے گا؟ سعدیہ نے کہا ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں خریدے گا؟ وہ سب کو بتا تو رہا ہے کہ میرے پاس ایسی شاندار مشین ہے، تو اب کوئی کیوں نہیں لے رہا؟ سعد نے کہا شاید ایسی مشین موجود ہی نہیں۔ آج کے جدید دور میں کیا ایسی مشین نہیں بن سکتی؟ ایم آر آئی اور سٹی اسکین مشینیں تو بن چکی ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی جدید مشین بھی بن چکی ہو لیکن ہمارے علم میں نہ ہو۔ مما جانی نے پوچھا چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ مشین بن چکی ہے، اب کوئی کیوں نہیں لے رہا؟ سعد نے کہا کیونکہ وہ اس کا پریکٹیکل نہیں دکھا رہا ہے، ڈیمو نہیں دکھا رہا ہے۔ بالکل درست، اصل بات یہی ہے کہ مسلمان کو قرآن کا پریکٹیکل دکھانا ہے۔ اب جب یہ اسلام کی بات کرے گا تو اس کو حق بات کہنی پڑے گی، سچ کا ساتھ دینا ہوگا، تو لوگ ناراض ہوں گے، اس کو تکلیف پہنچائیں گے، لہٰذا اس کی تربیت کے لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ترجمہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ مما جانی نے کہا ہمیں چاہیے کہ ہم صبر اور نماز سے مدد چاہیں۔ سعدیہ نے کہا زبردست مما جانی، آج تو آپ نے بہت کام کی باتیں بتائی ہیں۔ سعد نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ہی مسکرا دیے، مما جانی تو روز ہی کام کی باتیں بتاتی ہیں۔ پیارے بچوں، آگے کی کہانی پارٹ 26 میں سنیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔